بعض اوقات مختلف خبروں کو دیکھ کر ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ کبھی خبریں آتی ہیں کہ شاید قرآن و سنت کی دعوت کے جو حاملین ہیں وہ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم، تشدد پسند یہ اس طرف بہہ رہے ہیں، جیسے آج کل بعض چیزیں غیر ضروری انداز سے، جیسے شاعری میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، اس طرح لگایا جاتا ہے۔ سلفی انتہا پسند، سلفی دہشت گرد، سلفی ریڈیکلزم، سلفی ٹیررزم وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جگہ رات کی تاریکی بھی ہو اور دن کا اجالا بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ آگ بھی ہو اور پانی بھی جمع کر دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو؟ اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ سلفیت اور انتہا پسندی، سلفیت اور دہشت گردی یہ دو کنفلکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہے ان کا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ کنفلکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا میل آپس میں کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ لیکن ایسی خبر پر، اس طرح کی باتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی شرعی فریم کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اگر آپ کی نظر وسیع ہو تو بظاہر پائی جانے والی تکلیف دہ خبروں کے پیچھے ہمارے لیے بشارت ہے، لیکن مومنانہ فراست اپنے اندر پیدا کریں تاکہ یہ غموں کی جو دھوپ ہے اس کے پیچھے جو راحت کی چھاؤں ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ اس کو محسوس کرنے کے لیے صبر و ثابت قدمی کی ضرورت ہے، ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ یورپ، مغربی دنیا، جہاں اسلام چند سالوں پہلے تک ایک اجنبی تھا، ایک اسٹرینجر مذہب سمجھا جاتا تھا، چند ماننے والے پائے جاتے تھے، مگر آج اسی یورپ کے اندر، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، وہ سب کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت اسلام سارے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا دین ہے، الحمدللہ دوسرا سب سے بڑا دین ہے۔ ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جس نے مسجد کی تعمیر اور میناروں پر پابندی لگانے کے لیے ایک تحریک چلائی، ایک موومنٹ چلی، اور تحریک کے نتیجے میں مسجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی، یہ بھی ان کا فریڈم ہے۔ اس کو بھی آپ ذرا چیک کریں کہ ہمارے ہاں مغربی دنیا سے آنے والی ہر چیز کو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، مگر ان کے اس ڈبل اسٹینڈرڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ چرچ پر پابندی نہیں، مسجد پر پابندی، چرچ کے مینار پر کوئی پابندی نہیں، مسجد کے مینار پر پابندی۔ مسجد کے مینار کی کیا حیثیت ہے ایک دوسرا موضوع ہے، مگر میں پوائنٹ یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ تحریک چلائی، نتیجے میں تحریک کامیاب ہو گئی، مسجد کے میناروں پر پابندی لگ گئی، اور اس کے بعد اللہ کا کرنا کہ تحریک چلانے والے کو خود احساس ہوا کہ جس دین کی مخالفت میں نے تحریک چلائی، آخر وہ دین ہے کیا، میں بھی تو پڑھوں، اور پڑھنے کے بعد وہ خود اسی مسجد کا نمازی بن گیا۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب زندگی بھر یہ صدمہ رہے گا کہ میری وجہ سے مسجد کے مینار پر پابندی لگی اور بعد میں مجھے توفیق ہوئی کہ اسی مسجد کا میں بھی نمازی بن جاؤں۔ مومنانہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے میناروں پر ریئیکشن نہیں، آپ دعوت اسلامی پر توجہ دیں۔ کیا معلوم کہ آج یہ مخالفانہ تحریک چلانے والے کل اسی دین کا حصہ بن جائیں، کل اسی مسجد کے نمازی بن جائیں، اور یہ ہر جگہ ہر وقت آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں اسی لیے بتا رہا تھا کہ کبھی کوئی چیزیں اگر ناگوار دکھائی دیں تو آپ کو رد عمل میں بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، امکانات جو پائے جاتے ہیں اس پر آپ کی نظر ہو، ورنہ ابتلاء اور آزمائش کا قانون یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو اس بشری دنیا کا مقدس ترین طبقہ ہے، انبیاء یہ سلیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، انتخاب الہی ہے،
انبیاء کرام کی بعثت، مگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کو کن امتحانات سے گزرنا پڑا۔ ہر طرح کے امتحانات، ابتلا اور آزمائش وہاں بھی آتی رہی۔ آج اگر کسی پر کوئی امتحان آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید تمہارے بدعمالی کی وجہ سے یہ آیا، شاید یہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے آیا، اللہ کا عذاب آیا تم پر۔ میں اور آپ یہ کون ہوتے ہیں کہ عذاب الہی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ کیا انبیاء کرام پر آزمائشیں نہیں آئی؟ بلکہ حدیث کے مطابق جو جتنے بڑے درجے کا نبی تھا اس پر آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت بھی آئی۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کی بات کرنے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم آزمائیں گے انہیں۔ کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ قرآن مجید ان ایڈوانس کہہ رہا ہے، پیشگی طور پر، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مختلف طرح کی آزمائشیں آئیں گی، امتحانات الگ الگ نوعیت کے، کبھی شارٹیج آف فوڈ، کھانے پینے کی کمی، کبھی پانی کی قلت، کبھی امن و امان، سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی اولاد اور فیملی لائف کے مسائل پیدا ہوں گے، کبھی کسی اور طرح سے آزمایا جائے گا۔ آزمائش کی مختلف شکلیں اور قسمیں ہیں، مگر ہر صورت میں وبشر الصابرین کہا گیا کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔